السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کے پسندیدہ اور ہر دل عزیز ڈرامے قرض جاں کی بات کریں گے، جو کہ آپ جس کی کہانی کو بہت پسند کر رہے ہیں، اور اداکاروں کی بہترین اداکاری کی وجہ سے یہ ڈرامہ جو ہے وہ بہت زیادہ پسند کیا جا رہا ہے ناظرین میں۔ تو اس کی آنے والی قسط کی بات کرتے ہیں۔ جیل میں بختیار جاتا ہے عمار سے ملنے کے لیے اور اسے پوچھتا ہے کہ مجھے کچھ تو بتاؤ، کوئی تو ایسا ایویڈنس ہوگا، کوئی تو ایسی بات ہوگی جو مجھے تمہیں چھڑانے میں مدد دے سکے۔ اور دوسری طرف ماں جو ہے عمار کی، وہ بہت زیادہ دکھی ہے، بہت روتی ہے، اور وہ نشوہ کے پاس بیٹھی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میں کتنی بد نصیب ماں ہوں کہ مجھے یقین نہیں آتا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عمار جو ہے اس نے اپنے ہاتھوں سے اسد کو مار ڈالا۔ اور پھر وہ غصے سے چیختی چلاتی ہے اور بختیار سے اور ماں جی سے کہتی ہے کہ یہ سب آپ دونوں کی وجہ سے ہوا ہے، اور بڑوں کا کیا ہوا ہمیشہ بچوں کے آگے آتا ہے۔ اور اس سے پہلے ہم نے قرض جاں کی اس قسط میں دیکھا کہ بینش جو ہے وہ گھر پر تیار ہو کر اپنے بیٹے کو گود میں لیے ہوئے بار بار نمبر ملا رہی تھی اسد کا، اور اسے یاد دلانا چاہ رہی تھی کہ آج ہمیں ادھر بسمہ اور عمار کی شادی کے لیے دعوت دی ہے۔ بسمہ نے دعوت دی ہے نشوہ اور عمار کی شادی کے لیے، تو ہمیں وہاں جانا ہے اور آپ کو جلدی گھر آ جانا چاہیے۔ لیکن وہ فون اٹینڈ نہیں کرتا، اور وہ بڑی بیٹے سے باتیں کر رہی ہے کہ دیکھو تمہارے پاپا جو ہیں وہ بات میں فون نہیں اٹھا رہے، ہم ان سے ناراض ہو جائیں گے، آپ بھی ناراض ہو جانا، ہم ان سے بات ہی نہیں کریں گے۔ اور وہ اس طرح سے بات کر رہی ہے، اس کو یاد کر رہی ہے، اور بار بار اس سے کال ملانے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن اس سے رابطہ نہیں ہو رہا ہے۔ اور پھر جب عمار آفس میں آتا ہے اور بختیار بہت غصے میں ہے اور اسے کہتا ہے کہ دیکھو تم یہ ہمارے جو اہم پروجیکٹ ہے ہمارا، اور تقریباً بننے کے قریب تھا، تو اس پر اب اس کی چیکنگ شروع ہو گئی ہے، اور تمہیں پتہ ہے کہ یہ کرنے والا کون ہے، یہ اسد ہی ہے۔ اور اسد، مجھے یقین نہیں آتا کہ اسد ہمارے ساتھ ایسا کر سکتا ہے، مجھے یقیناً اس سے بات کرنی چاہیے۔ تو عمار اور غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے نہیں، اب آپ بات نہیں کریں گے، اب میں بات کروں گا اس سے، اور غصے میں گاڑی لے کر فوراً نکل جاتا ہے۔ بختیار اس کو آوازیں دیتا رہ جاتا ہے، لیکن وہ وہاں سے غصے میں نکلتا ہے اور اپنی گاڑی لے کر فوراً اس پروجیکٹ پر پہنچ جاتا ہے، جہاں پہلے سے اسد پولیس کی نفری کے ساتھ موجود ہے، اور پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے سب چیزوں کو، اور کہتا ہے کہ ان سب چیزوں کی تصویریں لیں اور پراپر مجھے اس کی رپورٹ بنا کر دیں، اور ان جگہوں کو سیل کریں۔ اور اتنے میں وہاں پر عمار پہنچ جاتا ہے، اور جو اسد ہے وہ بلڈنگ کے اوپر والے حصے میں ہوتا ہے، وہاں پہ چیکنگ کے لیے چلا جاتا ہے۔ تو یہ آ کے پولیس والوں سے پوچھتا ہے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، کس کی اجازت سے ہو رہا ہے، یہ میری جگہ ہے، تم لوگ کیا کر رہے ہو یہاں پہ؟ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے افسروں سے بات کریں، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، تو ہماری ڈیوٹی ہے اور ہمیں کام کہا گیا ہم کر رہے ہیں۔ تو وہ جاتا ہے اوپر، خاصی اونچی بلڈنگ ہے، اور وہ سیڑھیاں چڑھتا چڑھتا ہانپتا کانپتا بڑی مشکل سے اوپر پہنچتا ہے، اور جا کے راستے میں اسد کو آوازیں دیتا چلا جا رہا ہے، اسد اسد تم کہاں ہو، سامنے آؤ۔ اور اس کو سمجھ نہیں آتی کہ اسد کہاں چلا گیا ہے، اور وہ اوپر پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ اپنے ایک ساتھی کے ساتھ کام میں مصروف ہے، اور اس کو ہدایات دے رہا ہے کہ اس کو سیل کرو ان جگہوں کو۔ تو یہ اس کو آواز دیتا ہے کہ اسد بس کر دو، اور یہ تم کس کی اجازت سے کر رہے ہو، اور تم پتہ نہیں ہے یہ کس کا ہے، یہ جگہ کس کی ہے۔ اور وہ اس آدمی کو نیچے بھیج دیتا ہے، اور اسے کہتا ہے کہ دیکھو عمار، آرام سے بات کرو، تم گھر جاؤ، اور آج شام میں بینش کے ساتھ آ رہا ہوں وہاں پہ، اور ہم آ کے آرام سے بختیار انکل سے بات کرتے ہیں۔ وہ تو عمار غصے سے کہتا ہے کون بختیار؟ میں ہوں بختیار، میں ہوں عمار بختیار، یہ سب میرا ہے، اور یہ پروجیکٹ میرا کھڑا کیا ہوا ہے، اور تم اس پر یہ پابندی نہیں لگا سکتے، اور یہ سب کچھ نہیں کر سکتے، اور میں تمہیں وارن کرتا ہوں، فوراً یہاں سے نکلو اور اپنے ساتھیوں سے کہو یہاں سے چلا جائے۔ اور بہت غصہ کرتا ہے اس پہ، اور ساتھ چونکہ پسٹل بھی لایا ہوا ہے تو وہ لا کے اس کو گن دکھا دیتا ہے۔ وہ بڑا حیران اور پریشان بھی ہو جاتا ہے، اسے کہتا ہے کہ کیا کر رہے ہو عمار، اتنا غصے میں کیوں ہو رہے ہو، ہم آرام سے بیٹھ کر بات کریں گے، میں انکل سے بات کروں گا، انہیں بتاؤں گا، سمجھاؤں گا کہ یہ جگہ انلیگل ہے، اور یہاں پر یہ پروجیکٹ نہیں بن سکتا۔ لیکن وہ اس کی بات نہیں سنتا، اور اس کو غصے میں وارن کرتا ہے کہ میں تمہیں 1 منٹ دے رہا ہوں، جلدی سے اپنے ساتھیوں کو یہاں سے لے کر نکل جاؤ۔
اتنے میں بینش کی کال پھر سے آ جاتی ہے اور عمار جو ہے وہ اس سے پہلے کہ اسد اس کی کال کو پک کرے، عمار اس کو دھمکی دیتا ہے اور اس کو بار بار اس کو کہہ رہا ہے کہ تم یہ سب ختم کرو اور یہاں سے جاؤ، لیکن جب وہ اس کی بات نہیں سنتا، نہیں مانتا، اور اسد اس کو بار بار کہتا ہے کہ تم غصہ مت ہو، میری بات سنو، تو وہ اسے غصے میں آ کے فوراً ہی فائر کر دیتا ہے اور گولی سیدھی اس کو جا کے سینے میں لگتی ہے اور وہیں پہ گر جاتا ہے۔ اور ادھر بینش کی بیل بجے جا رہی ہے فون کی، وہ گھر پر پریشان ہے کہ یہ میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہا ہے، یہ کیا کرتا ہے، کیوں نہیں اٹھاتا، میں تو بات ہی نہیں کروں گی اس سے، میں تو ناراض ہو جاؤں گی۔ اور پھر عمار بڑے ہی ہٹ دھرمی کے ساتھ اور بڑے ہی پہلے تو اس کو گھورتا رہتا ہے، دیکھتا رہتا ہے کہ وہ گر گیا ہے، خون میں لت پت گرا ہوا ہے، اور پھر آ کے اس کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور پھر بینش کی کال پک کرتا ہے اور ویڈیو کال آن کرتا ہے، اور اسے وہ حیران ہو جاتی ہے، اسے دیکھ کے کہتی ہے کہ تمہارے پاس اسد کا فون کیا کر رہا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، اسد بھی میرے پاس ہے، اور یہ دیکھو، یہ ہے تمہارا اسد جسے آج میں نے مار دیا ہے، اور اب وہ نہیں رہا ہے، وہ کچھ نہیں ہے۔ اور بینش کی تو جیسے جان ہی نکل جاتی ہے، اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ سب کیا ہو رہا ہے، اور وہ اس کو دیکھتی رہ جاتی ہے، اور پھر فون اس کے ہاتھ سے گر جاتا ہے اور وہ چیختی ہے اور ماں کو، ساس کو آوازیں دیتی ہے اور امی امی اسد اسد کرتی رہتی ہے۔ اور ادھر دکھایا جاتا ہے کہ بختیار جو کہ اپنے آفس میں ہے اور اس کو ایک کال آتی ہے، اس کو بتایا جاتا ہے کہ اسد کو گولی لگ گئی ہے، تو وہ بڑا حیران ہوتا ہے کہ کیا ہوا، اسد کو کیسے گولی لگ گئی، اور پھر وہ اسی پریشانی میں وہ نکلتا ہے اور ہاسپٹل جاتا ہے، وہاں جب دیکھتا ہے جا کے اس کو پتہ چلتا ہے کہ اسد جو ہے وہ موقع پر ہی ختم ہو گیا تھا اور گولی چلانے والا عمار ہے، اور عمار کو پولیس نے جو کہ وہاں موجود تھی، انہوں نے اس کو موقع سے گرفتار کر لیا ہے، اس کو پکڑ کر لے گئے ہیں۔ گھر پر فون کرتا ہے، ماں جی کو اطلاع دیتا ہے، لیکن انہیں یہ نہیں بتاتا، بس کہتا ہے کہ ایک بری خبر ہے ماں جی آپ کے لیے، میں آ رہا ہوں گھر۔ اور پھر ایک قیامت کا سماں بن جاتا ہے، قرآن مچ جاتا ہے، ماں اور نشوہ جو ہیں وہ دونوں بینش کے پاس آتی ہیں، جو کہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہے اور بیٹھی ہے اور سمجھ رہی ہے کہ ابھی اسد آنے والا ہے، اس کے انتظار میں ہے کہ ہمیں پارٹی میں جانا ہے، اور ماں اور اسے بس سمجھانے کی بہت کوشش کرتی ہیں نشوہ کہ چلو نیچے چلو، سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں، اسد کو لے کر آئے ہیں اور اب وہ اسے لے جائیں گے، وہ آخری بار اس کو دیکھ لو، تو وہ یقین نہیں کرتی اور بار بار جھٹلاتی ہے ان کی باتوں کو کہ یہ کیا کر رہے ہیں، میں نہیں جاؤں گی، میں کیوں جاؤں، وہ آئے گا نا مجھے منانے کے لیے، میں نہیں نیچے جاؤں گی، اور وہ پاگلوں کی طرح اس طرح الٹی سیدھی باتیں کرتی ہے، اور پھر ماں کے بار بار کہنے پہ تو وہ روتی ہے اور پھر اب وہاں جانے سے منع کرتی ہے، لیکن وہ اس کو زبردستی نیچے لے جاتے ہیں تاکہ وہ آخری بار اس کا دیدار کر لے۔ اور ادھر بڑی ڈٹائی دکھائی گئی ہے دادی جان کی بھی کہ ماں جی کو اپنی پوتی کے بیوہ ہونے کا کوئی دکھ نہیں ہے اور بڑے ہی صبر کے حوصلے میں ہے، بلکہ اس کو فکر ہے تو صرف اپنے پوتے کی ہے، اور بار بار بختیار سے بھی کہتی ہے کہ جاؤ تم اس کو کچھ کوشش کرو، کسی سے بات کرو، اس کی ضمانت کرواؤ، تم نے کبھی اس کو لاک اپ میں اتنا ٹائم نہیں رہنے دیا، تو اس دفعہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ آپ کو احساس نہیں ہے ماں جی، آپ نے بینش کو نہیں دیکھا، وہ بینو کیسے رو رہی تھی، اس کی آنکھیں دیکھی تھیں، وہ کتنے دکھ میں تھی، میری بیٹی بیوہ ہو گئی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ میں بھی دیکھ چکی ہوں، میں سب دیکھ چکی ہوں، اس سے پہلے میرا بیٹا بھی مرا تھا، میرا شوہر بھی مرا تھا، تو کچھ نہیں ہوتا، یہ سب اس کی زندگی ایسی تھی، وہ ختم ہونا تھا اس نے، بس تم عمار کے لیے کوشش کرو۔ اور ماں دادی کو اسی کی فکر ہے، لیکن باپ جو ہے وہ اس وقت بہت زیادہ دکھ میں ہے، کیونکہ بیٹی کا دکھ اسے محسوس ہو رہا ہے اور وہ عمار کے لیے نہیں جا رہا ہے، کوشش نہیں جانے کو، وہ کہتا ہے کہ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ چلی جائیں یہاں سے اور مجھے سوچنے دیں۔ اور بڑے ہی ایک دلچسپ مرحلے پر یہ ڈرامہ جو ہے وہ اب آ گیا ہے، تو کیا نشوہ جو ہے وہ عمار کا مقدمہ لڑے گی، اور کیا دوسری طرف جو برہان ہے وہ اس کے خلاف یہ مقدمہ لڑے گا، تو کیا ہوگا، کیا عدالت میں اب نشوہ اور برہان آمنے سامنے آ جائیں گے، اور کیا وہ اپنے شوہر کو بچانے کے لیے کوئی طریقہ اختیار کرے گی، یا اور تایا جان جو ہیں وہ اب بھی کوئی اس کے سامنے کوئی ایسی دلیل رکھ دیں گے کہ اسے اپنے شوہر کو بچانا پڑے گا؟ تو دیکھتے رہیے یہ خوبصورت ڈرامہ قرض جاں۔